بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی ہے تین دوستوں کی جو کہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو دیر ہو گئی۔ ایک غار نظر آئی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ غار میں کچھ دیر آرام کر لیا جائے اور صبح کو دوبارہ سفر شروع کیا جائے۔ آرام کرنے کے لیے انہوں نے غار میں قیام کیا، لیکن قسمت نے ان پر ایک عجیب مصیبت نازل کر دی۔ مصیبت یہ آئی کہ ایک بڑی چٹان کے گرنے سے غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ تینوں دوست اس غار میں قید ہو گئے۔ اب ان تینوں کو لگا کہ ہمارا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ ان کو لگا کہ اس غار میں بند ہو کر ہم مر جائیں گے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اپنے کسی نیک عمل کو وسیلہ بنا کر۔ تو پہلے دوست نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ یا اللہ، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر گزارا تھا میرا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں گھر دیر سے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو اٹھا کر انہیں تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں سے چمٹ چمٹ کر روتے رہے، لیکن صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کی خاطر کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور پھر چٹان اتنی سی سرکی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ اور پھر دوسرے شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے پیسے میں نے ایک کاروبار میں لگا دیے، اس سے کچھ مال مویشی خرید لیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مال مویشی بڑھتے بڑھتے ایک ریوڑ بن گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ شخص اپنی مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائے بکریاں سب کچھ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب تمہارا ہے۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، میں نے یہ عمل محض تیری رضا کے لیے کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان دور فرما۔ خدا کے کرم سے چٹان تھوڑی اور ہٹ گئی۔ اور پھر تیسرے شخص نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، یا اللہ، میری ایک کزن ہے جس سے مجھ کو بے پناہ محبت ہے۔ ایک روز وہ میرے پاس آئی، وہ مصیبت میں تھی، پریشان تھی، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اس سے کہا، پیسے تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ ہی غلط کام کرنا ہوگا۔ اور پھر جب میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس جانے لگا تو اس نے کہا، خدا سے ڈرو، ایک بار پھر سوچ لو۔ یا اللہ، میں اس وقت ڈر گیا، مجھ پر تیرا خوف طاری ہوا۔ اس وقت میرے پاس موقع بھی تھا اور اختیار بھی تھا، لیکن یا اللہ، میں نے تیرے خوف سے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ خدایا، اس کی برکت سے غار کا منہ کھول دے۔ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات دی۔ پیارے بھائیو، آج کل ہر دوسرا شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، مثلا صدقہ و خیرات کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے، یا نفل نماز اور روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجیے، جو اعمال آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیے ہوں۔ جزاک اللہ۔